بانی پی ٹی آئی کا پمز اسپتال میں آنکھوں کا دوسرا معائنہ کیا گیا۔ اس دوران انجیکشن کی دوسری خوراک دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 24 فروری کو اڈیالہ جیل سے اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی وی ای جی ایف انٹراویٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ ڈوز دینے سے قبل کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی کیا، جس کے نتائج نارمل آئے۔ اسپتال میں قیام پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا۔ پمز اور شفا آئی اسپتال کے کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ اور کنسلٹنٹ وائٹریورٹینل سرجن کی رہنمائی میں پروسیجر عمل میں لایا گیا۔ یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ پروسیجر سے پہلے اسپیشلسٹ کے بورڈ نے معائنہ کیا۔ اسپتال اعلامیہ کے مطابق معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو ضروری ہدایات، فالو اپ مشورے، نسخے اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا پمز اسپتال میں آنکھوں کا دوسرا معائنہ کیا گیا۔ اس دوران انجیکشن کی دوسری خوراک دی گئی۔ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 24 فروری کو اڈیالہ جیل سے اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی وی ای جی ایف انٹراویٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ ڈوز دینے سے قبل کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی کیا، جس کے نتائج نارمل آئے۔ اسپتال میں قیام پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا۔ پمز اور شفا اسپتال کے کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ اور کنسلٹنٹ وائٹریورٹینل سرجن کی رہنمائی میں پروسیجر عمل میں لایا گیا۔ یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ پروسیجر سے پہلے اسپیشلسٹ کے بورڈ نے بھی معائنہ کیا۔ اسپتال اعلامیہ کے مطابق معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو ضروری ہدایات، فالو اپ مشورے، نسخے اور ہدایات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا پمز اسپتال میں آنکھوں کا دوسرا معائنہ کیا گیا۔ اس دوران انجیکشن کی دوسری خوراک دی گئی۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 24 فروری کو اڈیالہ جیل سے اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی وی ای جی ایف انٹراویٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ ڈوز دینے سے قبل کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی کیا، جس کے نتائج نارمل آئے۔ اسپتال میں قیام پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا۔ پمز اور شفا آئی اسپتال کے کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ اور کنسلٹنٹ وائٹریورٹینل سرجن کی رہنمائی میں پروسیجر عمل میں لایا گیا۔ یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ پروسیجر سے پہلے اسپیشلسٹ کے بورڈ نے معائنہ کیا۔ اسپتال اعلامیہ کے مطابق معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو ضروری ہدایات، فالو اپ مشورے، نسخے اور دستاویزات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا پمز اسپتال میں آنکھوں کا دوسرا معائنہ کیا گیا۔ اس دوران انجیکشن کی دوسری خوراک دی گئی۔ یہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر پمز کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 24 فروری کو اڈیالہ جیل سے اسپتال لایا گیا، جہاں انہیں اینٹی وی ای جی ایف انٹراویٹریل انجیکشن کی دوسری ڈوز دی گئی۔ ڈوز دینے سے قبل کارڈیولوجسٹ کنسلٹنٹ نے ایکو کارڈیوگرافی اور ای سی جی کیا، جس کے نتائج نارمل آئے۔ اسپتال میں قیام پروسیجر کے دوران اور بعد میں بانی کے وائٹل مستحکم رہے۔ کنسلٹنٹ فزیشین نے بھی انہیں طبی طور پر مستحکم قرار دیا۔ پمز اور شفا اسپتال کے کنسلٹنٹ آپتھالمولوجسٹ اور کنسلٹنٹ وائٹریورٹینل سرجن کی رہنمائی میں پروسیجر عمل میں لایا گیا۔ یہ عمل ڈے کیئر سرجری کے طور پر انجام دیا گیا۔ پروسیجر سے پہلے اسپیشلسٹ کے بورڈ نے بھی معائنہ کیا۔ اسپتال اعلامیہ کے مطابق معائنے کے بعد بانی پی ٹی آئی کو ضروری ہدایات، فالو اپ مشورے، نسخے اور ہدایات کے ساتھ ڈسچارج کر دیا گیا۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر نے ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر ملک کے عملی انتظامی اختیارات علی لاریجانی کو سونپ دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے 6 اعلیٰ حکام، پاسداران انقلاب کے 3 ارکان
اور 2 سابق سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ علی لاریجانی جنوری کے اوائل سے حساس سیاسی اور سیکیورٹی معاملات سنبھال رہے ہیں۔ وہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ہیں اور آیت اللہ خامنائی کے انتہائی قریب تصور کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کی نگرانی بھی علی لاریجانی کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق قیادت کے قتل کے خدشے پر آیت اللہ علی خامنائی نے 4 سطح پر مشتمل جانشینی کا نظام ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے یہ ہنگامی اقدام ہر اس فوجی یا سرکاری عہدے کے لیے کیا ہے جس پر تقرری ان کے اختیار میں ہے۔ 4 متبادل افراد نامزد کیے گئے ہیں۔ تمام کمانڈروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ممکنہ جانشینوں کے نام پہلے سے تجویز کر دیں۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی سپریم لیڈر نے ممکنہ امریکی حملے کے پیش نظر ملک کے عملی انتظامی اختیارات علی لاریجانی کو سونپ دیے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق ایران کے 6 اعلیٰ حکام، پاسداران انقلاب کے 3 ارکان اور 2 سابق سفارتکاروں نے بتایا ہے کہ علی لاریجانی جنوری کے اوائل سے حساس سیاسی اور سیکیورٹی معاملات سنبھال رہے ہیں۔ وہ ایران کی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ہیں اور آیت اللہ خامنائی کے انتہائی قریب تصور کیے جاتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ جاری مذاکرات کی نگرانی بھی علی لاریجانی کر رہے ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق قیادت کے قتل کے خدشے پر آیت اللہ علی خامنائی نے 4 سطح پر مشتمل جانشینی کا نظام ترتیب دیا ہے۔ انہوں نے یہ ہنگامی اقدام ہر اس فوجی یا سرکاری عہدے کے لیے کیا ہے جس پر تقرری ان کے اختیار میں ہے۔ 4 متبادل افراد نامزد کیے گئے ہیں۔ تمام کمانڈروں کو بھی ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ممکنہ جانشینوں کے نام پہلے سے تجویز کر دیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی سیاسی سرگرمیوں کی بنیاد پر گورنر سندھ کے استعفے کا مطالبہ کرتی ہے تو پھر وہ بھی سیاسی سرگرمیوں کی بنیاد پر صدر مملکت سمیت پنجاب اور خیبر پختونخوا کے گورنرز کے استعفے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کہا کہ صدر مملکت پیپلز پارٹی کی CEC میں شرکت کرتے ہیں تو پھر گورنر کامران ٹیسوری کو بھی ایم کیو ایم کی سرگرمیوں میں شرکت کا حق حاصل ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے ڈان نیوز کے نمائندے عمران احد خان کی اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم پاکستان نے صدر مملکت آصف علی زرداری کے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کے سینئر رہنما فاروق ستار نے بہادر آباد مرکز میں پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی سرگرمیوں کی بنیاد پہ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے۔ صدر مملکت بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاسی سرگرمیوں میں شرکت کرتے ہیں۔ اب اگر گورنر کے استعفے کا مطالبہ ہوگا اور ہو رہا ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے تو پھر ایم کیو ایم پاکستان کی طرف سے بھی صدر مملکت کے استعفے کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ صدر مملکت کا استعفیٰ دے اس لیے کہ وہ بھی سینٹرل ایگزیکٹو کونسل کی میٹنگ میں بیٹھتے ہیں۔ سلیم حیدر گورنر پنجاب استعفیٰ دے اس لیے کہ وہ بھی سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہے۔ فیصل کنڈی گورنر KP کے بھی ملوث ہیں سیاسی سرگرمیوں میں۔ اس سے قبل سانے گل پلازا پہ جوڈیشل کمیشن کی سماعت کے موقع پہ فاروق ستار نے کہا کہ وہ عدالت کے معاونت کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کچھ ثبوت ڈاکومنٹس کی شکل میں جمع کرائے ہیں جو واضح طور پہ نشاندہی کر دے گی کہ گل پلازا کی عمارت کی تعمیر میں بے ضابطیاں ہوئی ہیں۔ کیمرامین حمزہ راجپوت کے ساتھ عمران احد خان، ڈان نیوز، کراچی۔ وزیراعظم شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ دوحہ کے ہوائی اڈے پر قطر کے وزیر مملکت وزارت خارجہ امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، قطر میں تعینات پاکستانی سفیر محمد عامر اور سفارتی عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دورہ قطر کے دوران وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں اقتصادی تعاون، توانائی کی شراکت داری اور عوام سے عوام کے تبادلوں کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ دوحہ کے ہوائی اڈے پر قطر کے وزیر مملکت وزارت خارجہ امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، قطر میں تعینات پاکستانی سفیر محمد عامر اور سفارتی عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دورہ قطر کے دوران وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں اقتصادی تعاون، توانائی کی شراکت داری اور عوام سے عوام کے تبادلوں کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔ وزیراعظم شہباز شریف امیر قطر کی دعوت پر 2 روزہ سرکاری دورے پر قطر پہنچ گئے۔ دوحہ کے ہوائی اڈے پر قطر کے وزیر مملکت وزارت خارجہ امور ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی، قطر میں تعینات پاکستانی سفیر محمد عامر اور سفارتی عملے نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ دورہ قطر کے دوران وزیر اعظم امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی سے 2 طرفہ ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں اقتصادی تعاون، توانائی کی شراکت داری اور عوام سے عوام کے تبادلوں کے حوالے سے تعاون بڑھانے پر بات چیت ہوگی۔
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमीर कतर की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुँच गए। दोहा के हवाई अड्डे पर कतर के वज़ीर मुमलिकत वज़ारत ख़ारजा उमूर डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ अल खलीफ़ी, कतर में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद आमिर और सिफारती अमले ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दौरे कतर के दौरान वज़ीर-ए-आज़म अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से 2 तरफ़ा मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन, तवानाई की शराकत दारी और आवाम से आवाम के तबादलों के हवाले से ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ा बयान पर OIC ने 26 फरवरी को हंगामी इजलास तलब कर लिया। OIC के मुताबिक इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। एलामी में कहा गया कि इजलास के दौरान इसराइली इक़दामात के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशों को कमज़ोर करना चाहता है, जो ख़ित्ते में अमन के लिए ख़तरा है। अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ा बयान पर OIC ने 26 फरवरी को हंगामी इजलास तलब कर लिया। OIC के मुताबिक इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। एलामी में कहा गया कि इजलास के दौरान इसराइली इक़दामात के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशों को कमज़ोर करना चाहता है, जो ख़ित्ते में अमन के लिए ख़तरा है। अमरीकी सफ़ीर के मुतनाज़ा बयान पर OIC ने 26 फरवरी को हंगामी इजलास तलब कर लिया। OIC के मुताबिक इजलास में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर गौर किया जाएगा। एलामी में कहा गया कि इजलास के दौरान इसराइली इक़दामात के ख़िलाफ़ मुश्तरका हिकमत अमली तैयार की जाएगी। इसराइल मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए कोशिशों को कमज़ोर करना चाहता है, जो ख़ित्ते में अमन के लिए ख़तरा है। वेलकम बैक। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में मज़ीद 62 सेंट का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 71.39 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 37 सेंट इजाफे के बाद 66.21 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। दूसरी जानिब सोने की कीमत भी 160 डॉलर इजाफे से 5200 डॉलर फ़ी औंस की सतह अबूर कर गई। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में मज़ीद 62 सेंट्स का इजाफा हुआ है। वेलकम बैक। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में मज़ीद 62 सेंट का इजाफा हुआ, जिसके बाद कीमत 71.39 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत 37 सेंट इजाफे के बाद 66.21 डॉलर फ़ी बैरल हो गई। दूसरी जानिब सोने की कीमत भी 160 डॉलर इजाफे से 5200 डॉलर फ़ी औंस की सतह अबूर कर गई। अमरीका ईरान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें 6 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई हैं। आलमी मार्केट में बरतानवी खाम तेल की कीमत में मज़ीद 62 सेंट्स का इजाफा हुआ है। तालिबान रजीम के दौर में गैर मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के लिए संगीन ख़तरा बन गया। अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स का मरकज़ बन गया। अफ़गान तालिबान न सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ हैं। मारूफ आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफ़गान तालिबान ऐसे दहशतगर्द ग्रोहों को महफूज पनागाह फराहम कर रहे हैं जो ख़ित्ते और दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में मौजूद फितना उल ख़वारिज के 6000 से ज़ायद दहशतगर्द सरहदों से बाहर तक फैलने की सलाहियत रखते हैं। तालिबान रजीम के दौर में गैर मुस्तहकम अफ़गानिस्तान पूरी दुनिया के लिए संगीन ख़तरा बन गया। अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी, मुनशियात और इंसानी स्मगलिंग के नेटवर्क्स का मरकज़ बन गया। अफ़गान तालिबान न सिर्फ हमसाया ममालिक बल्कि अमरीका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया समेत कई ममालिक में भी दहशतगर्दी फैलाने में मसरूफ़ हैं। मारूफ आलमी जरीदे दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफ़गान तालिबान ऐसे दहशतगर्द ग्रोहों को महफूज पनागाह फराहम कर रहे हैं जो ख़ित्ते और दुनिया भर में दहशतगर्दी फैलाना चाहते हैं। अफ़गानिस्तान में मौजूद फितना उल ख़वारिज के 6000 से ज़ायद दहशतगर्द सरहदों से बाहर तक फैलने की सलाहियत रखते हैं। भारत में एक और तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार तमाम 7 अफराद के हलाक होने का ख़दशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत झारखंड के ज़िला चित्रा में रिंची से नई दिल्ली जाने वाला एयर एम्बुलेंस गिरकर तबाह हो गया। तैयारे में 7 अफराद सवार थे। हादसा पीर की रात ज़िला चित्रा के इलाके सिमारिया के करीब पेश आया। एयर एम्बुलेंस से एक मरीज़ को इलाज के लिए रिंची से नई दिल्ली मुंतकिल किया जा रहा था। चित्रा की डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि तैयारा घने जंगल में गिरने के बायस फौरी तौर पर हलाकतों की तस्दीक न हो सकी। रेस्क्यू टीमें हादसे के मकाम पर पहुंच गई हैं और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। भारत में एक और तैयारा हादसे का शिकार हो गया, जिसमें सवार तमाम 7 अफराद के हलाक होने का ख़दशा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत झारखंड के ज़िला
چترا میں رنچی سے نئی دہلی جانے والا ایئر ایمبولینس گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 7 افراد سوار تھے۔ حادثہ پیر کی رات ضلع چترا کے علاقے سیماریا کے قریب پیش آیا۔ ایئر ایمبولینس سے ایک مریض کو علاج کے لیے رنچی سے نئی دہلی منتقل کیا جا رہا تھا۔ چترا کی ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ طیارہ گھنے جنگل میں گرنے کے باعث فوری طور پر ہلاکتوں کی تصدیق نہ ہو سکی۔ ریسکیو ٹیمیں حادثے کے مقام پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارت میں ایک اور طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا جس میں سوار تمام 7 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست جھارکھنڈ کے ضلع چترا میں رنچی سے نئی دہلی جانے والا ایئر ایمبولینس گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 7 افراد سوار تھے۔ حادثہ پیر کی رات ضلع چترا کے علاقے سیماریا کے قریب پیش آیا۔ ایئر ایمبولینس سے ایک مریض کو علاج کے لیے رنچی سے نئی دہلی منتقل کیا جا رہا تھا۔ چترا کی ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ طیارہ گھنے جنگل میں گرنے کے باعث فوری طور پر ہلاکتوں کی تصدیق نہ ہو سکی۔ ریسکیو ٹیمیں حادثے کے مقام پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ بھارت میں ایک اور طیارہ حادثے کا شکار ہو گیا جس میں سوار تمام 7 افراد کے ہلاک ہونے کا خدشہ ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ریاست جھارکھنڈ کے ضلع چترا میں رنچی سے نئی دہلی جانے والا ایئر ایمبولینس گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 7 افراد سوار تھے۔ حادثہ پیر کی رات ضلع چترا کے علاقے سیماریا کے قریب پیش آیا۔ ایئر ایمبولینس سے ایک مریض کو علاج کے لیے رنچی سے نئی دہلی منتقل کیا جا رہا تھا۔ چترا کی ڈپٹی کمشنر کا کہنا ہے کہ طیارہ گھنے جنگل میں گرنے کے باعث فوری طور پر ہلاکتوں کی تصدیق نہ ہو سکی۔ ریسکیو ٹیمیں حادثے کے مقام پر پہنچ گئی ہیں اور امدادی کارروائیاں جاری ہیں۔ ٹرمپ نے ایران کے خلاف محدود حملے سمیت بڑی فوجی کارروائی کے آپشنز پر غور شروع کر دیا۔ امریکی اخبار کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مشیروں کو بتا دیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف آنے والے دنوں میں محدود ابتدائی حملے پر غور کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود ایران جوہری پروگرام سے دستبردار نہ ہوا تو آئندہ مہینوں میں وہ ایک بڑا حملہ پر بھی غور کر سکتے ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ جمعرات کو جنیوا میں ہونے والے مذاکرات فوجی کارروائی سے بچنے کا واحد آپشن ہے۔ مذاکرات ناکام ہوئے تو صدر ٹرمپ مختلف آپشن زیر غور لائیں گے، تاہم اس حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ دوسری جانب ایران نے نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ پر واضح کیا کہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور اور سخت رد عمل آئے گا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے پیر کو پریس کانفرنس میں کہا کہ کوئی بھی حملہ محدود نہیں ہوتا، جارحیت کا کوئی بھی عمل مکمل جارحیت ہی سمجھا جائے گا۔ ایرانی آرمی چیف نے کہا کہ امریکہ نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اسے اس قدر سختی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میجر جنرل عامر حاتمی نے ایک تقریب میں کہا کہ ایران دشمن کے لیے ترنے والا ثابت نہیں ہوگا۔ اگر دشمن یہ سمجھتا ہے کہ ہم کمزور اور وہ طاقت کی پوزیشن میں ہے تو یہ اس کی غلطی ہے۔ اور سیاسی صورتحال بدستور پیچیدہ ہے اور دہشت گرد نیٹ ورک سرگرم ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 20,000 سے 23,000 دہشت گرد جنگجو موجود ہیں، جن میں نصف سے زائد غیر ملکی شامل ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ داعش کے تقریباً 3,000 جبکہ ٹی ٹی پی کے 5 سے 7,000 دہشت گرد افغان سرزمین پر موجود ہیں۔ ٹی ٹی پی افغان سرزمین سے پاکستان میں حملوں پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہے، جس سے پاک افغان تعلقات میں کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ القاعدہ اور دیگر دہشت گرد گروہ افغانستان میں تربیتی مراکز اور نیٹ ورکس چلا رہے ہیں۔ افغانستان القاعدہ کے لیے علاقائی روابط اور تربیت کا اہم مرکز بنا ہوا ہے۔ القاعدہ کے تربیتی مراکز افغان صوبوں غزنی، لغمان، کنڑ، ننگرہار، نورستان، پروان اور ارزگان میں موجود ہیں۔ داعش خراسان افغانستان کے مشرقی اور شمالی علاقوں میں مضبوط نیٹ ورک قائم کیے ہوئے ہے۔ داعش کا طویل المدتی ہدف وسطی ایشیا تک پھیل کر نام نہاد خلافت قائم کرنا ہے۔ جنوری 2026 میں کابل کے چینی ریسٹورنٹ پر دھماکہ داعش کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال بدستور پیچیدہ ہے اور دہشت گرد نیٹ ورک سرگرم ہیں۔ روسی وزارت خارجہ کی رپورٹ میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ رپورٹ کے مطابق افغانستان میں 20,000 سے 23,000 دہشت گرد جنگجو موجود ہیں، جن میں نصف سے زائد غیر ملکی شامل ہیں۔ افغانستان میں دہشت گرد گروہوں کی موجودگی علاقائی سلامتی کے لیے مستقل خطرہ ہے۔ اس حوالے سے بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار حارث نواز صاحب۔ حارث نواز صاحب، افغانستان میں سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال بدستور پیچیدہ ہے، اس حوالے سے روسی وزارت خارجہ نے رپورٹ میں اہم انکشافات کیے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، رشین خاص طور پہ رپورٹ اس لیے تھنڈیکیٹڈ ہوتی ہے کہ ان کا اس ایریے کا بہت نالج ہے اور انہوں نے بہت ڈیٹیل انفارمیشن دی اور یہی کہا کہ وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں یہ ٹیررسٹ جو ہیں، دہشت گرد، یہ افغانستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں اور یہ بلکہ ایک قسم کی آماجگاہ بن گئی ہے کہ یہاں پر جو بھی آتا ہے اس کو
सेफ हेवन मिलता है और अलकायदा को ट्रेन कर रहा है। और ये बड़ा खतरा है नॉट ओनली इस रीजन के लिए बल्कि दुनिया के लिए। और इसीलिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वक्त यूनाइटेड नेशन की भी रिपोर्ट है कि 24 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बैठी हुई हैं और उनको ये अलकायदा ट्रेनिंग कर रही है। इसका मतलब ये कि अमेरिका को, यूनाइटेड नेशन को और यूरोपियन को मिल के इसके ऊपर कोई एक वाज़ह अलामत बनाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो वेपन एमुनेशन छोड़ के हैं वो इनके हाथ लग गया है। नंबर 2 बात यह है कि वो जो हर हफ्ते उसको फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं $1 मिलियन की, वो भी इन सब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, इनको मिलता है। तो मेरे ख्याल में इसलिए अब ये पाकिस्तान अलोन तो ठीक है, हम दाइश को इस फिक्र खालिद फिक्र इंदसान को तो हम मैनेज कर रहे हैं, इनको मारते भी रहेंगे, कंट्रोल कर लेंगे, लेकिन बाकी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो दुनिया के लिए खतरा है उसके लिए दुनिया को एक इकट्ठा लाएमल बनाना चाहिए और इसके लिए यूनाइटेड नेशन में जाकर फैसला होना चाहिए। हारिस नवाज साहब, रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वक्त गो के तवज्जो पाकिस्तान पर मरकूज है इन दहशत गर्दों की, लेकिन इलाकाई सूरत हाल के लिए भी मुस्तकिल खतरा है ये। बिल्कुल, ये इस रीजन के लिए भी खतरा है, बल्कि आई वुड से दुनिया ग्लोबली भी थ्रेट है। अभी कुछ अर्सा पहले इंडिया व्हाइट हाउस में भी 2 एहलकार मारे गए थे। उसके बाद इंडिया इनके साथ खुल्लम खुला इनको सपोर्ट कर रहा है, तो ग्लोबल टेररिस्ट मुल्क बन गया है। कनाडा भी सिख लीडर को मारा है, वहाँ ये अमेरिका में साजिश पकड़ेगी सिख लीडर को मारने की। पाकिस्तान में हमारे 20 शहरी शहीद किए इन्होंने, यूके में किए, ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, हर जगह पर ये इन्वॉल्व है। इसलिए उनको यूनाइटेड नेशन की तरफ से इंडिया को वार्निंग देनी चाहिए कि जी वरना हम आपको एक टेररिस्ट मुल्क डिक्लेयर करेंगे। और इसके साथ ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट आ रही है ये इसको बंद होनी चाहिए। जब इनको पैसा नहीं मिलेगा, ये पैसे के पुजारी उजरती कातिल है। जब ये पैसा मारेंगे तो आधे लोग छोड़ के इनको चले जाएंगे और खुद ब खुद टेररिज्म कम हो जाएगा। तो आई थिंक इसके लिए पूरा यूनाइटेड नेशन को चाहिए कि ग्लोबली इसको बैठ के इसका फाइनल अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि इस हवाले से कदम उठाए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहम खबर है, कोहाट में पुलिस मोबाइल पर दहशत गर्दों की फायरिंग से DSP लाची असद महमूद समेत 7 अहलकार शहीद हो गए हैं। मज़ीद जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे खालिद मक्की से। खालिद बताइए। जी बिल्कुल, ये वाक़या जो है शकरदरा के इलाके में पेश आया है, जब ये तमाम अहलकार जो हैं पुलिस अहलकार ये DSP समेत अपने दफ्तर की जानिब यानी थाने की जानिब जा रहे थे, तो घात लगाए बैठे शिद्दत पसंदों ने इन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 7 जो अहलकार हैं DSP समेत वो इसमें शहीद हो चुके हैं, जबकि 2 अफराद जो हैं वो अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं जख्मी हालत में, जिनका तिब्बी इलाज जारी है। इसके अलावा ये भी इत्तलात हैं कि एक मुलजिम जो कि जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया था वो भी जहां बहक हो चुका है। खालिद मक्की, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। करक में फितना उल खवारिज ने फेडरल कांस्टेबलरी के जख्मी अहलकारों को ले जाने वाली एम्बुलेंस को आग लगा के उन मरीजों को जिंदा जला दिया है। गुज़िश्ता रोज़ करक के इलाके कला शहीदा में फेडरल कांस्टेबलरी की पोस्ट पर फितना उल खवारिज ने क्वाडकॉप्टर से हमला किया। हमले के बाद रेस्क्यू की 2 एम्बुलेंस जख्मियों को ले चेक पोस्ट पर पहुंची। वापसी पर उन दोनों एम्बुलेंस पर फितना उल खवारिज ने हमला कर दिया। एक एम्बुलेंस को आग लगा के मरीजों समेत जला दिया गया, जबकि दूसरी एम्बुलेंस जख्मियों को बहिफाजत निकालने में कामयाब हो गई। आग लगने की वजह से एम्बुलेंस का ड्राइवर और रेस्क्यू का एक अहलकार भी झुलस गए। आग में जल के शहीद होने वाले जख्मी अहलकारों में फेडरल कांस्टेबलरी के सिपाही मुराद गुल, सिपाही अयान खान और लांस नायक आदिल खान शामिल हैं। सिपाही मुराद गुल शहीद और सिपाही अयान खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू से था। लांस नायक आदिल खान शहीद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसहरा से था। दीगर ज़ख्मियों में हवालदार साबिर वल्द हकीम शाह, मोहम्मद यूसुफ, हनीफ और एम्बुलेंस ड्राइवर अहमद हुसैन शामिल हैं, जो सारे खैबर पख्तूनख्वा के मकामी पख्तून हैं, जिन्हें इलाज के लिए बन्नू और करक के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आग में जलाकर शहीद किए जाने वाले फेडरल कांस्टेबलरी के तमाम अहलकार खैबर पख्तूनख्वा के मकामी थे। खवारिज ने इस वाक़े की पूरी फिल्म बंदी करके इसको सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस तरह की बर्बरियत से खवारिजीन का एक ही मकसद है कि आवाम में खौफ व दहशत फैलाई जा सके। रमज़ान के मुक़द्दस महीने में खवारिज की जानिब से एक सॉफ्ट टारगेट को चुना जाना और ज़ख्मियों के साथ जुल्म एक खुली बर्बरियत और इस्लाम के मनाफी अमल है। अरब और मुस्लिम ममालिक के सख्त रद्द अमल आने के बाद अमरीकी सफ़ीर मुतनाज़ा बयान से पीछा छुड़ाने लगे। मशरिक़ वस्ती पर कब्ज़े को इसराइल का हक़ करार देने वाले माइक हुकाबी ने सहाफ़ी पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी।
امریکی سفیر نے کہا کہ ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ پیش کیے گئے الفاظ میں ترامیم بھی کی گئیں۔ حقابی نے سلسلہ وار ٹویٹس میں لکھا کہ صحافی نے ان کے مکمل جواب کو ایڈٹ کیا۔ انہوں نے صحافی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سچائی بہت سے لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے لیکن بظاہر ٹکر کارلسن کے لیے نہیں۔ متنازع انٹرویو میں مائک حقابی نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لے تو انہیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ پیش کیے گئے الفاظ میں ترامیم بھی کی گئیں۔ حقابی نے سلسلہ وار ٹویٹس میں لکھا کہ صحافی نے ان کے مکمل جواب کو ایڈٹ کیا۔ انہوں نے صحافی پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ سچائی بہت سے لوگوں کے لیے اہمیت رکھتی ہے لیکن بظاہر ٹکر کارلسن کے لیے نہیں۔ متنازع انٹرویو میں مائک حقابی نے کہا تھا کہ اگر اسرائیل مشرق وسطیٰ کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لے تو انہیں اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔